औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी और खदीजा टीवी पर आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ कस्बा नौगावा सादात में। इल्म अदब की एक ऐसी सरज़मीन जो पूरी दुनिया में इसका नाम है और ऐसे अफराद को जन्म दिया है जिन्होंने इल्म अदब की रोशनी में पूरी दुनिया तक पैगाम हुसैनियत को पहुँचाने का काम किया है। नाज़रीन, हम आज इस नौगावा सादात से एक ऐसे जुलूस अक़दस को आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहते हैं कि जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मोमिनीन इकराम अपने दिलों में मोहब्बत हुसैन लेकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पैगाम हुसैनियत और पैगाम हक्कानियत इसी का नाम है। कुर्बानी हुसैन को कैसे पूरी दुनिया तक पैगाम पहुँचाया जाए, इसकी भी तरवीज हमारे इस चैनल के ज़रिए से आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत मशहूर व मारूफ नोहा खान जो कि इस सरज़मीन से हैं, आइए उनसे हम राबता करते हैं और उनके तासुरात लेते हैं। हमारी मुराद है जनाब शोएब रज़ा आबदी साहब जो नौगावा सादात के हैं और बहुत मशहूर व मारूफ साहिब बयाज़ हैं। आइए उनके तासुरात इस प्रोग्राम के ज़रिए और इस नौगावा सादात और इस ज़मीन के और इस इल्म अदब की धरती के बारे में उनके तासुरात लेते हैं। आइए जी, बहुत खैर मकदम सरकार। पहला सवाल ये है कि किस तरीके से आप अपने इस बस्ती का तारुफ हमारे इस चैनल के ज़रिए कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं शोएब रज़ा आबदी आपसे मुखातिब खदीजा टीवी के नाज़रीन का, खदीजा टीवी के एंकर्स का, इसके मैनेजमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपसे मुतारिफ़ होने का मौका दिया। ये बस्ती तकरीबन 1000 साल पुरानी 1160 से 1200 हिजरी 1200 ईस्वी के दरमियान ये बस्ती यहाँ बसी। हमारे अजदाद ईरान होते हुए यहाँ पहुँचे और यहाँ ख़ैमाज़न हुए और ये बस्ती सादात की तकरीबन 50,000 सादात आबदी, 40 से 50,000 सादात आबदी एक जगह यहाँ रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे साल यहाँ अज़ाए हुसैन की आवाज़ें आपको गाहे बगाहे सुनने को मिल सकती हैं। यहाँ की खुसूसियात ये है कि यहाँ इल्मी 3 मदरसे हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के अलावा 3 मजहबी मदरसे हैं जिसमें तकरीबन बैक वक्त 250 से 300 बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं। यहाँ 4 बड़ी मातमी अंजुमनें हैं। एक अंजुमन जिससे मैं वाबस्ता हूँ उसमें तकरीबन 5000 मेंबरान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे साल यहाँ अज़ादारी होती है। ये आप हमारे पुष्ट पे यहाँ की शबीह करबला आपको नज़र आ रही होगी। ये भी तकरीबन 300 साल या 300 साढ़े 300 साल पुरानी ये एक दरगाह है। इसकी खुसूसियत ये है कि यहाँ जितने रोज़े हैं उसमें करबला मुअल्ला से मिट्टी ला के दफन की गई थी और उसके बाद ये यहाँ पीछे आपको ये सुनहरे रंग का गुंबद नज़र आ रहा होगा, ये मौला अब्बास से मंसूब है। यहाँ कब्र हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की मिट्टी यहाँ दफन है। दाहिनी तरफ इसके गंज शहीदा हैं जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर और गंज शहीदा की असल मिट्टी यहाँ दफन है। अभी अभी यहाँ ये बक़िया का रोज़ा मुकम्मल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग इसी शान से ज़िंदा है कि ज़िक्र अहले बैत हमारी ज़िंदगी है और अहले बैत ही का गम हमारी रगों में खून बन के दौड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक खुसूसियत आपको मैं बता दूं कि इस बस्ती में आप कोशिश करके भी बावाज़ बुलंद कहीं से गाने की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, हमसे मुखातिब थे मशहूर मारूफ अंजुमन के नोहा खान। यकीनन पैगाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया में इसी तवानाई के साथ नश्र किया जा रहा है। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम हुर्रियत, पैगाम हुसैनियत आम करते रहेंगे ताकि पूरी दुनिया तक एक ऐसी मिशल राह रोशन रहे जिस रोशन ख़याली के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा पूरी दुनिया तक कायम व दायम रहे। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए और इसके अलावा और दूसरे दीगर प्रोग्राम के ज़रिए आप तमाम नाज़रीन से मुखातिब होते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए। इस वक्त हम हैं नौगावा सादात में, एक इल्म अदब की बस्ती जहाँ से तमाम ऐसे रोशन चिराग पूरी दुनिया में गए और जिन्होंने अपनी इल्म अदब की रोशनी से पूरी दुनिया को पैगाम हुसैनियत भी पहुँचाया। हम इस वक्त करबला नौगावा सादात में हैं। इस करबला की बड़ी खुसूसियत है, हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। यहाँ पर लोगों को यकीनन जो दिलों में मोहब्बत हुसैन रखते हैं या अहले बैत
अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतमस्सिक हैं, उनके दिलों में एक रोशन चिराग की तरह उनकी मोहब्बतों के चिराग जल रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत अजीमुल मर्तबा शख्सियत हैं जिन्होंने इस नौगावा सादात की इस ख़ास रोज़ा जन्नतुल बकी, यकीनन उस शहज़ादी के लिए जिसका असल रोज़ा उरियाँ पड़ा हुआ है, जिस पर छत भी नहीं है और ज़ालिमों ने उसको मुनहदिम कर दिया, पूरी दुनिया में आज उसकी याद में बहुत सारी जन्नतुल बकी को बनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम नौगावा सादात की इस बस्ती में देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा रोज़ा तामीर किया जा रहा है। इसके तामीर करदा अली जनाब अफसर साहब जो हमारे साथ हैं, उनके तासुरात लेना चाहेंगे कि वो अपने तासुरात हमारे नाज़रीन तक कैसे पहुँचाते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है अफसर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये है कि ये हमारे एक बरूरी चीज़ है जी, दाद इलाही, और इसमें इस जन्नतुल बकी में बहुत नौगाए वालों ने हिस्सा लिया। और सबसे बड़ा भाई रिजवान जो इंजीनियर बिजली वाले हैं, चाहे वो मेरे सामने भी खड़े हैं, उन्होंने सबसे बड़ा हिस्सा उनका है। और उसके बाद में एक फौजी इमाम के लड़के हैं, उनका हिस्सा है। उसके बाद में जो पूरी जरी दी है, बम्बई में रहते हैं अब्बास, उनका हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी जरी आ रही है एक अब्बास के नाम से, जनाब हज़रत अब्बास के नाम नहीं से। अफसर साहब, सवाल ये है कि आपने कैसे ये महसूस किया कि हमें इस तरह के रोज़े को तामीर करना बस है? ये मुझे कुछ पता नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से, मौला की तरफ से। ना कोई मैं इतनी काबिलियत है ना कुछ है, मैं एक जाहिल आदमी हूँ। मेरे मौला ने इन्हें मुझे तौफीक दी और ये काम मेरे हाथों से हो रहा। मैं खुद गुनहगार आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे क्यों इन्होंने चुना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अफसर साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन लफ्ज़ इस बात पे मध्यम पड़ जाते हैं कि जब इंसान बोलने की कोशिश करता है और उसके सामने वो रोज़े जहाँ पर अभी भी आप जाएं मदीने की तरफ और उसकी तरफ रुख करके सलाम भी करना चाहें तो ज़ालिम हमें सलाम करने नहीं देते। यकीनन शहज़ादी का रोज़ा ज़रूर जल्द अज जल्द तामीर होगा। नाज़रीन, आप ये रवा तबसरा खदीजा टीवी की जानिब से देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान अतर काज़मी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस दुआ के साथ किसी और प्रोग्राम से आपसे फिर रूबरू होऊंगा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिबे काब व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सक़लैन सैयदना व नबियना व शफीना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजना व मुग़ीसना व अव्वलना व औसतना व आखिरना व कुल्लना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलगुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन।
صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار دیگر درود پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول والے رسول، گدایان دربار بطول و عزاداران سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام و عزاداران رسول کائنات و امام حسن ابن علی علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اس سے اچھی کائنات میں کوئی صبح ہو نہیں سکتی کہ جس صبح کا آغاز مجلس حسین سے ہو۔ عزیزان گرامی، کل رات بھی آپ حضرات کے درمیان ہماری گفتگو ہوئی اور بحمدللہ میں آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کی ذوق سماعت عرش معلیٰ پر پرواز کر رہی تھی۔ سلام ہے نوگواں سادات کی ذوق سماعت پہ۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں ہم نے جسے موضوع گفتگو قرار دیا، اس آیت میں پروردگار کائنات مالک کون و مکان اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ آپ سے اور ہم سے اللہ گفتگو کر رہا ہے۔ دیکھیے، ایک نظریہ ہے کچھ خاص لوگوں کا کہ اللہ فقط نبیوں کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا، حالانکہ انسان اگر ابدیت میں اوج کمال حاصل کر لے تو حکیم امت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال جیسی شخصیت آواز دیتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا نوگواں والوں؟ علامہ اقبال نے ایک فکر دیا ملت کو کہ انسان جب ابدیت میں اوج کمال حاصل کر لیتا ہے، بندگی کے عروج تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ جانے میں نوگاوا میں پڑھ رہا ہوں یا کہیں اور پڑھ رہا ہوں، انسان جب ابدیت میں اوج کمال حاصل کر لیتا ہے تو اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حسین کائنات میں اکیلا بندہ ہے جو کربلا میں اللہ سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کائنات میں وہ اکیلا انسان ہے جو خدا سے پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب فکر ہے کہ اللہ سوائے بندوں کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا۔ تو یہ تو بھائی اقبال کا شعر تھا۔ اب میں ایک ایسی ہستی کا قول نقل کرنے والا ہوں جس کے سامنے اقبال کی حیثیت ایک بحل کے برابر بھی نہیں ہے، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ دیکھیے بندوں سے گفتگو کرتا ہے اگر بندہ اس ابدیت کے معراج پر پہنچ جائے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
फरमाते हैं, देखिए अल्लाह कैसे बंदों से गुफ्तगू करता है। मौला फरमाते हैं कि जब मेरा जी ये चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। बेशक जो बेनमाजी है खामोश रहे, मुझे बेनमाजियों की दाद भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अली नमाजियों का इमाम है, वो झूठा हुसैनी है जो नमाजी ना हो। अरे जिसके मौला का सर कटा है सजदे में है? एक साहब मुझसे कहने लगे हम मस्जिद में नहीं जाते, क्यों? कहा मस्जिद में मौला के सर पे ज़रबत लगी। मैंने कहा तो आज के बाद करबला भी मत जाना, वहां भी सजदे में सर कटा है। तो मौला मेरा फरमाता है कि जब मेरा जी ये चाहता है कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी ये चाहता है कि मेरा रब मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह अपने बंदों से खिताब करके कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरे बंदों देखो, तुम्हारी हिदायत के वास्ते, तुम्हारी रहनुमाई के वास्ते, तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर कायम करने के वास्ते अल्लाह की तरफ से दो चीजें आई हैं। एक चीज नहीं, अल्लाह की तरफ से दो चीजें नाजिल हुई हैं। क्या मालिक? का क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, सबसे पहले नूर आया है, वह किताबुम मुबीन, और फिर रोशन किताब आई है, अंधेरी किताब नहीं, रोशन किताब आई है। अच्छा, अब माशाअल्लाह ये मुसलमानों का मजमा, मेरी तकरीर तो बिला तफरीक़ मजहबों, मिल्लतों, कौमों, अदियानों, तहरीकात होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज अच्छा ये बताओ नौगावा वालों कि ये किताब नाजिल हुए कितने साल कंप्लीट हो गए? कितने साल मुकम्मल हो गए कुरान को नाजिल हुए? 1400 साल। 39-40 की बहस छोड़ दीजिए, एक्यूरेट डिजिट 1400 साल किताब नाजिल हुए, मुकम्मल हो गए। आज 1400 बरस के बाद भी मुसलमानों में एक फिरका, एक ग्रोह, एक सेक्ट, एक तबका ऐसा है जो मुसलमान नौजवानों के जहनों में एक बात डालने की कोशिश करता है। और वो बात क्या है? देखो, हस्बुना किताब अल्लाह, फकत किताब काफी है, फकत अल्लाह की किताब काफी है, खाली किताब पढ़ो। क्या मतलब? कहा ना नबियों की ज़रूरत, ना रसूलों की ज़रूरत, ना वलियों की ज़रूरत, ना इमामों की ज़रूरत, ना पैगंबरों की ज़रूरत, ना पैगंबरों की ज़रूरत, ना उलमा की ज़रूरत, ना मरजा की ज़रूरत, ना मुहद्दिसीन की ज़रूरत, ना मुहक्किक की ज़रूरत, ना मुफस्सिर की ज़रूरत, फ़कत किताब काफ़ी है? फ़कत किताब पढ़ लो। अच्छा, अब माशाअल्लाह मेरे सामने मुसलमानों का मजमा है, उलमाए कराम भी बैठे हैं, और ऐसे उलमा भी यहाँ बैठे हैं कि जिनकी मैं बेपनाह इज्जत करता हूँ। दाईं तरफ क़िबला बैठे, शायद क़िबला मुझे नहीं पहचानते होंगे, मगर मैं इनको बहुत पहले से पहचानता हूँ और मैं इनका बहुत एहतराम और बहुत इज्जत करता हूँ। कसम खुदा की, ऐसे आलिमों की कदर करना चाहिए, इसलिए कि ये आलिम बाअमल हैं, ये कौम का सरमाया है जी, है ना? मैदानी शेर होना और है और कागजी शेर होना और है। आलिम अगर उसके साथ अमल शामिल ना हो तो बेकार है। ऐसे उलमा की वाक़ई कदर करना चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज नारा लग रहा है किताब काफ़ी। अब मैं ये सवाल करता हूँ अपने इस मजमे से कि मुझे मुसलमानों ये बताओ कि आज जो ये नारा लग रहा है कि किताब काफ़ी, तो ये किताब है किसकी? तो नौगावा का हर नौजवान मुझे जवाब दे रहा है, मौलाना किताब अल्लाह की है। किताब किसकी है? अल्लाह की। अब मैं आपसे कुछ पैरेलल क्वेश्चंस करूंगा, मुसलसल कई सवालात करूंगा, जवाब आप देंगे ताकि नतीजा भी आप तय करें, है ना? और मेरी कोई जाती कोई दुश्मनी नहीं है नौगावा वालों की। आप मौला के अज़ादार हैं, आपका जूता शब्बीर के सर का ताज है,
میں دنیا کے جس ممالک میں جس کنٹریز میں عرب ممالک تک میں جہاں میں گیا ہوں، میں نے اکثر مسلمانوں سے یہ سوال کیا ہے کہ آج جو یہ نعرہ لگ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی، تو بھائی یہ کتاب ہے کس کی؟ اللہ کی نا۔ اب میں آپ سے مسلسل سوال کر رہا ہوں، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ مجمع ہے میرے سامنے، یہ واحد عالم اسلام میں ایسا مجمع ہے حسینیوں کا کہ جہاں ڈاکٹر بھی بیٹھتے ہیں، جہاں انجینئر بھی بیٹھتے ہیں، ورنہ دوسروں کے جلسوں کا معیار یہ ہے کہ جلسوں میں یا موچی بیٹھتا ہے یا قصائی بیٹھتا ہے یا حجام بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ جب بات جہالت کی ہوگی تو لوگ بھی ویسے ہی بیٹھیں گے۔ یہ تو حسین کے در کا صدقہ ہے کہ پڑھنے والے سے زیادہ سننے والا عالم ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ سے مسلسل سوال کروں گا، آپ مجھے جواب دیں گے۔ نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی، تو نوجوانوں کتاب کس کی ہے؟ قرآن کس کا؟ توریت کس کا؟ اچھا زبور کس نے بھیجا؟ انجیل کس نے بھیجا؟ بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے نوجوانوں، تو بولو کم از کم۔ بزرگ جواب دے رہے، تمہارے گلے میں تو زیادہ آواز ہونا چاہیے۔ کتاب کس کی؟ قرآن کس کا؟ توریت کس نے بھیجا؟ انجیل کس نے بھیجا؟ زبور کس نے بھیجا؟ اچھا نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ سجدہ کس کو کرتے ہو؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ زکوٰۃ کس کی راہ میں نکالتے ہو؟ خیرات کس کی راہ میں دیتے ہو؟ عبادت کس کے لیے کرتے ہو؟ تلاوت کس کے لیے کرتے ہو؟ اعتکاف کس کے لیے کرتے ہو؟ طواف کس کے لیے کرتے ہو؟ سجدہ کس کے لیے کرتے ہو؟ نماز کس کے لیے کرتے ہو؟ عبادت کس کے لیے کرتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ اچھا چاند کو چاندنی کس نے دی؟ سورج کو روشنی کس نے دی؟ پھولوں کو مہک کس نے دی؟ ستاروں کو چمک کس نے دی؟ دریاؤں کو روانی کس نے دی؟ زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ نوح کو زہد کس نے دی؟ نوح کو تقوی کس نے دیا؟ ابراہیم کو خلیل اللہ کس نے بنایا؟ موسیٰ کو کلیم اللہ کس نے بنایا؟ عیسیٰ کو روح اللہ کس نے بنایا؟ نوح کو نجی اللہ کس نے بنایا؟ اسماعیل کو ذبیح اللہ کس نے بنایا؟ آدم کو صفی اللہ کس نے بنایا؟ اچھا جنت کس نے بنائی؟ کوثر کس نے بنایا؟ سدرہ کس نے بنایا؟ عرش کس نے بنایا؟ فرش کس نے بنایا؟ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا نبیوں کو کس نے بھیجا؟ رسولوں کو کس نے بھیجا؟ ولیوں کو کس نے بھیجا؟ اماموں کو کس نے بھیجا؟ فرشتوں کو کس نے بھیجا؟ جنوں کو کس نے بھیجا؟ پیغمبروں کو کس نے بھیجا؟ تو دنیا کا 1.80 کروڑ مسلمان مجھے مل کر جواب دے گا کہ مولانا نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، مرشدوں کو اللہ نے بھیجا، کتابوں کو اللہ نے بھیجا، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی بھائی، شریعت اللہ کی، کعبہ اللہ کا، قرآن اللہ کا، دین اللہ کا، اسلام اللہ کا، قانون اللہ کا۔ میں نے کہا بات ختم ہو گئی۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔ جب سب کچھ اللہ کا تو بات بھی اللہ کی چلے گی نا۔ میں نے کہا اللہ ملا کہہ رہا ہے کتاب کافی، تو کیا کہتا ہے مالک؟ کہا میں نے تو کتاب میں ہی بتا دیا کہ جب تک نور نہ آ جائے کتاب آ نہیں سکتی۔ اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں، جب تک نور نہ آ جائے تب تک کتاب آ نہیں سکتی۔ اس لیے کہ یہ کتاب کسی لینن اور کارل مارکس کی تھیوری کا نام نہیں ہے، یہ کسی شیکسپیئر کے پوئم کا نام نہیں ہے، یہ کتاب بندوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کا کاتب بھی اللہ، کلیم بھی اللہ، بھیجنے والا بھی اللہ۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے تو پروردگار فیصلہ تو ہی کر۔ کیا میں نے کتاب میں بتا دیا، کتاب سے پہلے نور کو بھیجا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہے، یہ میری کتاب ہے
تو مالک تو ہی بتا دے کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کا رتبہ کیا ہے، اس کتاب کا جاہ و جلال کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم اس کتاب کو، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا۔ مالک کیا ہوتا کہ خشیت الہی کتاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پتہ تو چل گیا نا کہ قرآن کا اتنا وزن ہے کہ پہاڑ پر اترتا، پہاڑ کو توڑ ڈالتا۔ میں نے کہا مسلمانوں ذرا اپنے نبی کے قدموں پر جان قربان کر دو۔ ارے جو قرآن پہاڑوں کو توڑ ڈالتا، اللہ نے اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ اتارا۔ کبھی سوچا کہ وہ وزن جو قرآن کا پہاڑ نہیں اٹھا پاتا، اللہ جانے وہ سینہ نبوی کتنا وزنی ہوگا کہ جس نے قرآن کو اٹھا لیا۔ اب آج کی تقریر کا، آج کی مجلس کا تاریخی جملہ دے رہا ہوں، اللہ جانے وہ سینہ کتنا وزنی ہوگا جس نے قرآن کو اپنے سینے پہ اٹھایا، تو اللہ جانے وہ گود کتنا وزنی ہوگا۔ اللہ جانے وہ گود کتنا وزنی ہوگا کہ جس نے اپنے آغوش میں وارث قرآن کو اٹھایا، قرآن لانے والے کو اٹھایا۔ ابھی آئے گا نا ربیع الاول، ایک دن کے بعد ہر جگہ مولوی کلہ پھاڑ کے چلائے گا، دائی حلیمہ گود میں تیری جان اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری جان اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔ میں نے کہا عجیب بے وقوف ہے، ارے جہاں چاند اترا وہاں تو نظر آ گیا جہاں چاند پھیلا۔ جس گود میں چاند پل رہا ہے، اللہ اکبر ہے، اس گود کی کیا عظمت ہوگی۔ سنت پر عمل کیجئے، بہت بڑے سنت والے آئے ہیں۔ سیرت طیبہ رسول کائنات، افسوس کا مقام ہے کہ 1400 سال ہو گیا مگر مسلمانوں کے پاس آج تک نبی کی کمپلیٹ سیرت نہیں۔ مسلمانوں کے پاس جس نے بھی سیرت النبی کی کتاب لکھی اس نے نبی کی صرف 23 سالہ سیرت لکھی ہے، صرف 23 ایئرز کی نبی کی سیرت۔ کہا جب 40 سال میں اعلان نبوت کر لیا، اس کے بعد نبی نے دنیاوی زندگی 23 سال کی گزاری، تو مسلمانوں کے پاس 23 سال کی سیرت تو ہے، مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی نے اس دنیا میں 40 سال گزارے، اس 40 سال کی سیرت کہاں ہے؟ کہا وہ 40 سال کی سیرت نہ کسی مولوی کے پاس ہے، نہ کسی محدث کے پاس ہے، نہ کسی راوی کے پاس ہے، نہ کسی مفتی کے پاس ہے، اس لیے کہ 40 سالوں تک مفتی تو مفتی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا۔ اگر نبی کی 40 سالہ سیرت لینی ہے تو اس دربار میں آ کر غلامی کرنی ہوگی کہ جسے یہ بنی امیہ کا کتا 40 سال سے 1400 سال سے جسے کافر کہہ کے بھونک رہا ہے۔ ارے شرم نہیں آتی بے غیر تو؟ تیرے عقیدے میں یزید کا دادا تو مسلمان ہے، حسین کا دادا۔
कितना अफसोस का मकाम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा कि देखो मैंने नूर और किताब को भेजा। अच्छा ये बताइए कि अल्लाह ने हिदायत के लिए अंबिया कितने भेजे? एक कम 1,24,000, 1,23,999। अच्छा ये बताइए अल्लाह ने हिदायत के लिए किताबें कितनी भेजी? अच्छा अगर मुफ्ती का अकीदा सही है किताब काफ़ी, तो अल्लाह को चाहिए था 1,24,000 किताब भेज देता, फ़कत 4 नबियों को भेजता। अल्लाह ने क्या कानून बनाया? कहा नहीं, किताब 4 भेजेंगे, अंबिया 1,24,000 भेजेंगे। अच्छा सबसे पहले किसको भेजा? देखिए शरीफ औलादे अपने बाप का नाम शर्मा कर नहीं लेती है। हम सबों के बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिदायत के लिए हादी बनाकर, नबी बनाकर हजरत आदम को भेजा। अच्छा चलिए एक सवाल करता हूं, मालिक जरूरत क्या थी कि पहले आदम को भेजा? पहले आदमियों को भेज देता, है ना भाई? खुराफाती सवाल तो उठते ही हैं ज़हन में। क्या जरूरत थी? जब तू बगैर बाप के ईसा को भेज सकता है तो आदम से पहले आदमियों को नहीं भेज सकता। उसके लिए कोई नामुमकिन का तसव्वुर मत रखिएगा। कुछ लोग बाद में ये कैसे होगा? अरे उसके लिए कुछ भी हो सकता है। जो एक कुन से फयकून कर दे उसके लिए कुछ भी मुमकिन है। अच्छा चलिए इस सवाल को मैं अभी ज़रा रिजर्व करता हूँ, एक और सवाल करता हूँ। अच्छा मालिक ये बता कि जब तू इंसानों को पैदा कर रहा था, तू इंसानों को जब खल्क कर रहा था, तो परवरदिगार क्या तुझे पता नहीं था कि इनमें से जन्नती कौन कौन है, जहन्नमी कौन कौन है? मुझे मालूम है, मैं ऐसी गुफ्तगू ही कर रहा हूँ कि 5 मिनट तो बिल्कुल सन्नाटा रहेगा, मगर अली के जिक्र का मौजूदा ही यही है कि सन्नाटों को चीर डालता है? अरे जिसका मौला सांप के कल्ले को चीर सकता है उसका जिक्र सन्नाटों को नहीं चीर सकता है? परवरदिगार जब तू इंसानों को पैदा कर रहा था मालिक, क्या तेरे नॉलेज में नहीं था कि इनमें से जन्नती कौन कौन है, जहन्नमी कौन कौन है? अल्लाह ने कहा मैं आलिमुल गैब हूँ, जो होने से पहले होने को जाने उसे खुदा कहते हैं। तो परवरदिगार इट मीन्स कि तुझे मालूम था ना कि तू जिसे पैदा कर रहा था या पैदा कर रहा है या पैदा करेगा, तुझे मालूम है ना इनमें से जन्नती कौन कौन है, जहन्नमी कौन कौन है? कहा बेशक मालूम है। मैंने कहा माफ करना मालिक, तो फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? का क्या मतलब? मैंने कहा परवरदिगार जब तुझे मालूम है कौन कौन जन्नती कौन कौन जहन्नमी, तो जो जन्नती है उसे जन्नत भेज दे, जो जहन्नमी है उसे जहन्नम भेज दे। ये दुनिया, ये हिसाब, ये किताब, ये कब्र, ये बरज़ख, ये मिज़ान, ये सिरात, ये हश्र, ये अज़ाब, ये सवाब किस लिए? भाई जो जन्नती है जन्नत भेज दे, जहन्नमी है जहन्नम में भेज दे। अल्लाह ने कहा मौलवी होकर जहालत की बात ना कर, मैं फ़कत आलिमुल गैब नहीं हूँ, आदिले मुतलक भी हूँ। क्या मतलब? कहा सुन, बेशक मैं जिसे पैदा कर रहा था या कर रहा हूं या पैदा करूंगा, मुझे मालूम है इनमें से जन्नती कौन कौन और जहन्नमी कौन कौन। और चूंकि मैं इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर हूँ और मुझसे कोई सवाल और जवाब नहीं करने वाला, तो मैं जिसे चाहता जन्नत भेज देता, जिसे चाहता जहन्नम में भेज देता। जो जन्नती होता जन्नत भेज देता, जो जहन्नमी होता जहन्नम में भेज देता। मगर होता क्या? क्या होता परवरदिगार? कहा जन्नत में जाने वाला हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ जन्नत चला जाता, मगर जहन्नम में जाने वाला पलटकर मुझसे सवाल करता, मालिक उनमें कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं कि उन्हें जन्नत भेज रहा है? हमने कौन सी खता कर दी कि हमें जहन्नम में भेज रहा है? अल्लाह जाने ऐसी गुफ्तगू में। अब मैं टॉपिक चेंज कर दूं या आप सुनने के आदी हैं? मैं आपकी ज़ौक़ समाज पर, आपके एजुकेटेड स्टैंडर्ड पर, इल्मी स्टैंडर्ड पर भरोसा करके ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, वरना मैं भी वही माल बेचना शुरू कर दूं जो जलसों में बिक रहा है पूरी दुनिया में। हाँ
اس لیے کہ عزیزان گرامی یوسف وہیں بکتا ہے جہاں خریدار موجود ہوں۔ میں آپ کے علمی صلاحیت پر قبلہ کا ایسا عالمانہ چہرہ دیکھنے کے بعد ہی میں نے یہ موضوع قرار دیا، ورنہ میں تو دوسری طرف گفتگو کرنے والا تھا۔ تو عزیزان گرامی کہا کہ جنت میں جانے والا مسکرا کر جنت چلا جاتا، جہنم میں جانے والا کہتا مالک ہم نے کون سا قصور کر دیا؟ تو میں کیا جواب دیتا کہ چونکہ وہ میرے علم غیب میں ہے، میں عالم الغیب ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کون جنتی کون جہنمی، اس لیے انہیں جنت بھیجا، تمہیں جہنم میں بھیجا۔ تو جہنم میں جانے والا میری عدالت پر سوال کھڑا کر دیتا اور مجھ سے کہتا مالک ہوگا تو عالم الغیب، میں نہیں مانتا، اگر تو عالم الغیب ہے تو ثابت کر کے دیکھا، ثابت کر کے دیکھا۔ اللہ نے کہا میں نے ثابت کرنے کے لیے یہ دنیا بنا دی اور دنیا کو امتحان گاہ بنا دیا، ایگزامینیشن ہال بنا دیا، اور کائنات کے ہر انسان کو دنیا میں اسٹوڈنٹ بنا کر بھیجا، اس لیے کہ اسٹوڈنٹ جب ایگزام دیتا ہے اور ایگزام دے کر باہر نکلتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، پاس ہوگا فیل ہوگا۔ اللہ نے کہا دیکھو جب تم امتحان دے کر حشر کے دن آؤ گے تو ہم تمہارا ریزلٹ آؤٹ کریں گے، اگر پاس ہوئے تو دائیں ہاتھ میں ریزلٹ رکھیں گے، فیل ہوئے تو بائیں ہاتھ میں ریزلٹ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر کامیاب ہوئے تو دائیں ہاتھ میں ریزلٹ رکھیں گے، اگر ناکام ہوئے تو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال رکھ دیں گے۔ اچھا پروردگار سوال تو ایک اور بھی تھا، یہ سوال کا جواب تو مل گیا۔ اچھا یہ بھی بتا دے کہ پہلے آدم کو کیوں بھیجا، آدمیوں کو بعد میں کیوں بھیجا؟ پہلے آدمیوں کو بھیج دیتا، کہا سن اگر پہلے آدمیوں کو بھیجتا پھر وہی ہوتا، کیا ہوتا مالک؟ کہا کچھ اچھے راستے پہ چلتے، کچھ برے راستے پہ چلتے، کچھ صحیح راستے پہ چلتے، کچھ غلط راستے پہ چلتے، تو جو اچھے راستے میں چلتا میں اسے جنت بھیجتا، جو غلط راستے میں چلتا میں اسے جہنم میں بھیجتا، جو صحیح راستے میں چلتا میں اسے جنت میں بھیجتا، جو برے راستے میں چلتا میں اسے جہنم میں بھیجتا۔ پھر وہی ہوتا، کیا ہوتا مالک؟ کہا جنت میں جانے والا پھر ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا جنت چلا جاتا، جہنم میں جانے والا پھر سوال کرتا مالک انہیں کیوں جنت بھیجا، ہمیں کیوں جہنم میں بھیجا؟ تو میں ان کو جواب دیتا کیونکہ وہ اچھے راستے پہ چلے اس لیے جنت بھیجا، کیونکہ تم غلط راستے پہ چلے اس لیے جہنم میں بھیجا، کیونکہ وہ صحیح راستے پہ چلے اس لیے جنت بھیجا، کیونکہ تم برے راستے پہ چلے اس لیے جہنم میں بھیجا۔ تو جہنم میں جانے والا پھر مجھ سے سوال کرتا کہ مالک یہ تو تجھے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تو نے ہم سے پہلے کسی ایسے ہادی کو، کسی ایسے ہدایت کرنے والے کو کیوں نہیں بھیجا جو ہمیں یہ تمیز بتاتا کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا راستہ برا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو کائنات کی ابتدا میں ہی میں نے حجت تمام کر دی کہ کائنات کا تمام آدمی مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا، آدم جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ آدم ہدایت دینے والا ہے، انسان ہدایت لینے والا ہے، آدم ہدایت پہنچانے والا ہے، انسان ہدایت حاصل کرنے والا ہے۔ تو بھئی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کائنات کا سارا انسان مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا، تو اللہ جانے اس مصطفیٰ جیسا کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلامت۔ دیکھیں آج 28 سفر ہے، اس کی مناسبت سے بھی کچھ گفتگو ہونا ضروری ہے۔ تو آدم جیسا تو نہیں ہو سکتا، پھر اس ذات گرامی کے جیسا کیسے ہوگا کہ جس کے صدقے میں آدم کو پیدا کیا؟ بھئی یاد ہے نا اللہ نے کیا کہا؟ لولا کا لما خلقت الافلاک،
اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، کن تو کنزا مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں، فَأَحْبَبْتُ خَلَقْتُكَ خَلْقًا یا محمد، میں نے اپنے خلق میں سے ایک خلق کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ایک خلق کو خلق کیا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع، نوجوانوں کے لیے آسان کر دوں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، خلق کو خلق کیا۔ اچھا خلق کیا ہے؟ ماشاءاللہ نوگاواں میں ایک سے ایک شعراء بستے ہیں، شعراء میری اس بات کو سمجھیں گے۔ یہ خلق جو ہے نا، یہ ہے درمیان کی شے، یہ درمیان کی چیز ہے۔ خلق کیا ہے؟ بھائی شاعری میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک ہے فاعل، ایک ہے فعل، ایک ہے مفعول۔ فعل جو ہے یہ فاعل اور مفعول کے درمیان کی شے ہے۔ کیا مطلب؟ کہا اگر فعل کو ہی ہٹا دو گے تو نہ فاعل فاعل رہے گا نہ مفعول مفعول رہے گا۔ نہیں، اب تو نوجوانوں کو بھی ساتھ کرنا ہے نا۔ اچھا میں تمہارے لیے سمجھاتا ہوں، بھائی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، ہم سب کرتے ہیں۔ اچھا اگر 5 وقت نہیں کیا، جمعے میں تو کیا، جمعے میں نہیں کیا عید میں تو کیا نا، سب نے کیا کبھی نہ کبھی سجدہ۔ تو ہم سب کرتے ہیں سجدہ، تو ہم کون ہوئے؟ کہا ساجد۔ کون ہوئے؟ بھائی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہیں ساجد۔ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو وہ کون ہے؟ کہا مسجود، اور درمیان میں ہے سجدہ۔ کیا مطلب؟ کہا اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا نہ مسجود مسجود رہے گا۔ اچھا اور مثال دے دوں، بھائی ہم سب کرتے ہیں عبادت، تو ہم کون ہوئے؟ عابد۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو وہ کون ہے؟ معبود۔ درمیان میں ہے عبادت۔ کیا مطلب؟ کہ اگر عبادت کوئی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا نہ معبود معبود رہا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ بھائی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہے ساجد، اللہ کو سجدہ کیا، وہ ہے مسجود، درمیان میں ہے سجدہ۔ اگر سجدے کو ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہا نہ مسجود مسجود رہا۔ ہم نے کی عبادت، ہم ہے عابد، اللہ کی عبادت کی، وہ معبود، درمیان میں ہے عبادت۔ اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا نہ معبود معبود رہا۔ اللہ نے کہا دیکھو میرا مصطفیٰ ہے خلق۔ کیا مطلب؟ کہ اگر مصطفیٰ کو ہٹا دیا تو نہ مخلوق مخلوق رہے گا نہ خالق خالق رہے گا۔ اور اگر کسی کو اس بات سے اعتراض ہے تو وہ میرے نبی سے پہلے کائنات میں کوئی خلقت دکھا دے۔ اس لیے کہ خالق تب ہوتا ہے جب کسی شے کو خلق کیا ہو۔ اللہ نے محمد سے پہلے کسی کو نہیں خلق کیا، اکیلا وہ اللہ تھا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا نبی آپ کب سے ہیں؟ کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ ایک صاحب کہنے لگے تو اس وقت کیا تھا؟ جب نبی کا نور تھا۔ میں نے کہا زمین نہ تھی میرے نبی کا نور تھا، آسمان نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، چاند نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، سورج نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، کہکشاں نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، درخشاں نہ تھا میرے نبی کا نور تھا۔ علی والو نبی کی عظمت سننے کا حق فقط تمہیں حاصل ہے، اس لیے علی کے نبی پہ ضرور بولنا،
زمانے والے الزام لگاتے ہیں کہ علی والے نبی کو نہیں چاہتے، نبی کو نہیں چاہتے. ارے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ ہم علی علی کرتے ہیں تاکہ نبی کی عظمت بیان کر سکے. ہم زمانے والوں کو میسج دیتے ہیں، ارے جس علی کا استاد نبی ایسا، جس نبی کا شاگرد علی ایسا، اس علی کا استاد نبی کیسا ہوگا؟ جس نبی کا علی ایسا، اس علی کا نبی کیسا ہوگا؟ کہ یہ بتائیے کیا تھا؟ میں نے کہا زمین نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. آسمان نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. ہوا کا شور نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. خلا کا زور نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. پھولوں میں مہک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. ستاروں میں چمک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. سیاروں میں دمک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. آسمانوں کی بلندی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. سورج کی روشنی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. چاند کی چاندنی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. دریاؤں میں روانی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. زلیخا کی جوانی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. پتوں میں سبزہ نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. گلشنوں میں درختیں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. پہاڑوں میں اونچائیاں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. آسمانوں کی بلندی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. فرشتے پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے نبی کا نور تھا. انبیاء پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے نبی کا نور تھا. جنت نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. کوثر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. کتابیں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا. لٹریچر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. گرامر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا. مولوی گھبرا کے کہنے لگا پھر کیا تھا؟ میں نے کہا جب لفظ تھا خود نہ تھا. جب لفظ تھا خود نہ تھا، تب بھی میرے نبی کا نور تھا. ایک اللہ تھا مگر اسے پکارنے والا کوئی نہ تھا. اللہ اکبر. ایک اللہ تھا مگر اسے کوئی پکارنے والا نہ تھا. اس لیے کہ پکارا تو تب جاتا ہے نا رضوان بھائی جب کوئی پکارنے والا موجود ہو. کوئی پکارنے والا نہیں تھا. اس نے اپنے نور سے جب نور مصطفیٰ کو خلق کیا تو میرے نبی مخلوق بن گئے، اللہ خالق بن گیا. انہوں نے عبادت کی، یہ عابد بن گئے، اللہ معبود بن گیا. انہوں نے سجدہ کیا، میرا نبی ساجد بن گیا، اللہ مسجود بن گیا. بھائی میرے نبی نے جیسے ہی نور مصطفیٰ کو اللہ نے خلق کیا، نور مصطفیٰ نے شکر کا سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نوگاوا والوں کہ سجدہ کاہے پہ کیا؟ اس لیے کہ زمین تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، مٹی تھی نہیں، ہوا تھا نہیں. کیا کہا؟ کہا نور نے نور پہ سجدہ کیا. نور نے نور پہ سجدہ کیا. تو جب نور نے نور پہ سجدہ کیا تو نور کی پیشانی حدت سے نوری پسینے کے قطرے گرنے لگے. قدرت سے آواز آئی، اے میرے حبیب میری قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ تیرے پیشانی مقدس سے گرنے والے پسینے کے قطرات برباد ہو جائے. کہا مالک کیا کرے گا؟ کہا میرے مصطفیٰ اپنے جبین مبارک سے پسینے کے قطروں کو گرنے دو. ہم انہی قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے، کبھی موسیٰ کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم کہا میرے حبیب اپنے پیشانی جبین مبارک سے نوری پسینے کے قطروں کو گرنے دو. ہم انہی پسینوں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بنائیں گے، کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بنائیں گے، کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بنائیں گے، کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے، کبھی اسماعیل کو ذبیح اللہ بنائیں گے. میں نے کہا مولویوں سے کہ تو ان کو کیا پکارتا ہے؟ کہ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. میں نے کہا تو پھر پریشان کیوں ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام؟ ارے عجیب احمق ہے. ارے جو پسینوں کی خلقت ہے وہ تو علیہ السلام، اور جو خون مصطفیٰ
ارے جو پسینوں کی خلقات وہ علیہ السلام، اور جو خون نبوت، بولے نہیں آپ کو نہیں معلوم. میں نے کہا سب کچھ تو آپ ہی کو معلوم ہے، ہم لوگ کو کچھ نہیں معلوم. بولے علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. میں نے کہا جبریل کو تیرے باپ نے نبوت دی تھی؟ کبھی آپ نے سنا کسی مولوی نے میلاد میں کہا ہو حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا نہیں. جب جبریل کا نام لیا علیہ السلام علیہ السلام جبریل علیہ السلام، میں نے کہا مولوی یہ بتا جبریل کون ہے؟ کہا غلام مصطفیٰ. میں نے کہا یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. جبریل ہے غلام مصطفیٰ، حسین ہے اولاد مصطفیٰ. علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں پرابلم ہے، مگر ایک علی کا آخری بیٹا آنے والا ہے. ہائے نہیں پہنچا میرا مجمع. آج تک آپ نے سنا کسی مولوی نے کہا ہو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اچھا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ابھی پیدا ہوں گے، آنے والے ہیں، ہے نا؟ ان کا عقیدہ کیا؟ ابھی آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں. تو جو آنے والا ہے اس کے نام کے ساتھ کبھی رضی اللہ لگایا؟ کہا نہیں علیہ السلام. اللہ اکبر. جس مولوی نے بھی کہا امام مہدی کے ساتھ علیہ السلام لگایا، علیہ السلام. اور جو آ چکا ہے باپ کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں، اور جو آخری اولاد آنے والا ہے اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ مولوی کے باپ دادا کو بھی معلوم ہے کہ اب جو علی کی آخری اولاد آئے گی ہاتھوں میں گلاب لے کر نہیں، ذوالفقار. ہاں میں اب نہیں گھبراتا، اس لیے کہ امریکہ میں کبھی مجھے اب ویزا ملنے ہی والا نہیں ہے. ہاں مجھے چاہیے بھی نہیں. امام کے تلوار کی دھار کیا لائے گا؟ نائب امام کے لہجے کی دھار تو نہیں برداشت کر پا رہا ہے. امام کی تلوار کی دھار کیا برداشت کرے گا؟ آپ کو پتا ہے ایک چیز، امام کے مقابلے میں کون لوگ آئیں گے؟ جا کر پڑھیے، اوتھینٹک روایت سے بات کر رہا ہوں میں سن کر بولنے کا عادی نہیں ہوں. امام علیہ السلام کے مقابلے پہ یہ جو آج اعلان کیا نا ایک حرامزادے نے کہ ہم لڑیں گے، ہمیں معلوم ہے تو لڑے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے تو لڑے گا اور تیرے جیسے ہر کوئی لڑیں گے، اس لیے کہ امام سے لڑائی کرنے وہی آئے گا جو حرامزادہ ہوگا. یہ پہلا شرط ہے. یہ شرط ہے، آپ پڑھ لیجئے. ایک بھی حلالی نہیں ہوگا جو میرے امام سے لڑنے آئے گا. مگر عزیزان گرامی ایک وعدہ تمہیں بھی نبھانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سے امام اکیلے رہ جائے. ایسا دن نہ آئے. وہ پلاننگ چل رہی ہے کہ وقت کے امام کو پھر تنہا کیا جائے. یہ نائب امام کے اوپر حملہ کرنا، یہ ان کی ذات کی توہین کرنا، یہ پلاننگ کی جا رہی ہے. اس سے آگاہ ہو جاؤ. یہ جتنے آئیں گے اس میں سے ایک بھی حلالی نہیں ہوگا جو میرے امام کے مقابلے پہ آئے گا. اہل بیت کے مقابلے پہ کبھی کوئی حلالی آ ہی نہیں سکتا. چلو ایک واقعہ یاد آ گیا اور اسی واقعے پہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا. آج 28 سفر ہے، اسی مناسبت سے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ مقام مصطفیٰ ہے. یاد رکھیے گا، اگر کوئی سچا علی والا ہے تو اس کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کے بعد مقام مصطفیٰ
اور مصطفیٰ کے بعد مقام مرتضیٰ. اب اسے جو آگے پیچھے کرے سمجھ جائیے بہت بڑا بکراد ہے. ہاں نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. یہی عقیدہ ہے اہل بیت کے سچے چاہنے والوں کا. اللہ کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. ہم علی کو جانشین مصطفیٰ مانتے ہیں. اللہ خالق کائنات, میرا نبی مالک کائنات, صدر مملکت کائنات اپنے مسند پر بیٹھے ہیں, اپنے مقام پر بیٹھا ہے میرا نبی وجہ خلقت کائنات, جس کے سبب کائنات کے ذرے ذروں کو اللہ نے خلق کیا. کائنات کے تمام مخلوقات دربار نبوی سجا ہوا ہے. کائنات کا ہر مخلوق بھکاری بن کر کھڑا ہے دربار نبوت میں, خیرات لینے آیا ہے نبی کی بارگاہ میں. اسی مجمع میں ایک شخص داخل ہوا, ایک آدمی داخل ہوا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی آئی. ایک شخص, اس کے ساتھ ایک عورت, اس کی بیوی, اور اس کی بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے ایک بچہ بھی داخل ہوا نبی کے دربار میں. ایک شخص, اس کی بیوی, اور انگلی تھامے ایک بچہ. اطہر بھائی اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ سن رکھا ہے. یوٹیوب میں آج کل یوٹیوب کا پرابلم یہ ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھوں کیا چھوڑوں, سب کچھ سن کر بیٹھے ہیں. ایک بھی میٹر لڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا کے پاس کچھ بچا ہی نہیں. ایسی بات نہیں ہے بھائی. عزیزان گرامی, ایک شخص داخل ہوا, اس کے ساتھ اس کی عورت کی انگلی پکڑے ہوئے ایک بچہ داخل ہوا. سلام کیا میرے آقا کو. نبی نے جواب سلام دیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ, یہ عورت جو میرے ساتھ آئی ہے یہ میری بیوی ہے, میں اس کا شوہر ہوں. یہ میری بیوی, میں اس کا شوہر, اور یہ میری بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے جو بچہ ہے, میری بیوی کا کہنا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے. میری بیوی کا کہنا ہے. آپ خبردار ایسا مت کہیے گا, ایسا نہ ہو کہ نوگاواں سے باہر امروہہ میں آپ کو زندگی گزارنی ہو. اللہ ہر شوہر کو ان کی بیویوں کے ظلم سے محفوظ رکھے. کہا یا رسول, دیکھیں کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ذاتی تجربہ ہے. کہا یا رسول اللہ, یہ میری بیوی ہے, میں اس کا شوہر ہوں, اور یہ انگلی پکڑے ہوئے جو ہے میری بیوی کا کہنا ہے یہ ہمارا بچہ ہے, ہماری اولاد ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہیں تیری بیوی کا کہنا, تیرا کیا کہنا ہے؟ کہا میرا وہی کہنا ہے جو محلے والوں کا کہنا ہے. کہا محلے والوں کا کیا کہنا؟ کہا یا رسول اللہ, محلے والے کہتے ہیں تو بھی رنگ کا گورا ہے, بیوی بھی گوری ہے, تیرا بھی کمپلیکشن وائٹ, بیوی کا بھی کمپلیکشن وائٹ, بیوی بھی گوری, شوہر بھی گورا, اب بچہ ایک دم کالا نیگرو, ایک دم کوئلے کی طرح کالا. تو ہو نہ ہو تیری بیوی نے امانت میں خیانت ضرور کی ہے, یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ, اتنے تانے دیے گئے ہیں کہ اب میرے دل میں بھی شک پیدا ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ میری اولاد نہیں ہے. کہا تو میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, میں فیصلہ کروانے آیا ہوں کہ یہ میری اولاد ہے کہ نہیں, یہ بچہ حلالی ہے کہ نہیں. نبی نے اس کی بات سنی. ایک مرتبہ اس کی بیوی کی طرف مخاطب ہوئے. کہا بہن یہ بتا تیرا کیا کہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, یہ ہماری ہی اولاد ہے, یہ ہمارا ہی بیٹا ہے آقا, میں ہاتھوں میں قرآن لے کر قسم کھا سکتی ہوں, یہ ہماری ہی اولاد ہے. ابھی بحث چل رہی تھی, مقدمہ چل رہا تھا, آرگیومنٹ چل رہا تھا, ڈیبیٹ چل رہا تھا. نبی مقدمہ سن رہے تھے کہ اتنے میں نبیوں کے شہنشاہ کے دربار میں شہیدوں کا شہنشاہ آ گیا. رسولوں کے سردار کے دربار میں جنت کا سردار آ گیا. مولا حسین کمسینی کا عالم ہے, دربار نبوت میں داخل ہوئے. جیسے ہی مولا حسین داخل ہوئے, وہ بچہ جو اپنی جگہ بیٹھا تھا حسین کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. تاریخی جملات کی تقریر کا نبی نے کہا جا اسے لے جا, یہ تیری ہی اولاد ہے, یہ تیرا ہی بیٹا ہے. کہا یا رسول اللہ, آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ کہا تو نے دیکھا نہیں, جب میرے دربار میں میرا حسین آیا, تیرا بچہ جو اپنی جگہ بیٹھا تھا
حسین کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. ارے یاد رکھنا حسین کا احترام فقط حلال زادے کرتے ہیں, حرام زادے نہیں. بے شک کا ہو گیا فیصلہ, حسین کا احترام فقط حلال زادے کرتے ہیں, حرام زادے نہیں کرتے. تاریخی جملات کی تقریر کا میں نے مدینے کا رخ کیا, کہا یا رسول اللہ آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے حدیثوں پہ شبیر کی جان قربان, آپ نے جو 1400 برس پہلے کہا 1400 برس بعد بھی ثابت ہو جاتا ہے. ارے جب محرم میں حسین کا علم نکلتا ہے, جتنے حرام زادے ہیں ان سب کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تمام دہر پہ چھائے صدا حسین حسین, تمام دہر پہ چھائے صدا حسین حسین, گلے کٹے بھی تو آئے صدا حسین حسین. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدر, نعرہ سلام. دعوت بلند صلوات. بے شک حیدری. حق تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ عزاداری حسین, یہ جلوس و علم, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی سے وفاداری کی دلیل ہے. یہ حسین سے وفاداری نہیں, اس حقیقت نبی سے وفاداری کی دلیل ہے. یہ وفاداری مصطفیٰ کی دلیل ہے. یہ حسرتوں کا نام ہے عزاداری. لوگ کہتے ہیں کہاں ہوا کربلا میں, حقیقت تو یہ ہے کہ جو کربلا میں نہیں ہوا وہی تو ہم کرتے ہیں. کربلا میں اٹھا تھا حسین کا تابوت, ہم اٹھاتے ہیں. ایک ماں کی تمنا تھی نا. لوگ کہتے ہیں اماموں کی سیرت سے دیکھا, امام زین العابدین نے کب تعزیہ بنایا, امام محمد باقر نے کب علم اٹھایا, امام صادق علیہ السلام نے کب جناب قاسم کی مہندی اٹھائی. ان جاہلوں کو معلوم بھی نہیں کہ وہ اماموں کا دور مودی کی حکومت میں نہیں گزرا تھا, کانگریس کی حکومت نہیں تھی, وہ حکومت تھی بنی امیہ کی. اور اس کے بعد اس سے سخت ترین حکومت آئی بنی عباسیہ کی, جہاں سیدوں کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی, حویلیاں بنائی گئی جن کے چونوں میں سیدوں کے لہو کو ملایا گیا. آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ امام اس دور میں تعزیہ اٹھاتے, علم اٹھاتے, مہندی اٹھاتے؟ عزیزان گرامی, یہ کربلا ایک حسرتوں کا نام ہے, یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے عزاداری حسین. مجھے انصاف سے بتاؤ, آج لوگ کہتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں. مجھے کائنات میں کوئی ایک ایسا باپ دکھا دو کہ جس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو اور وہ نہ روئے. کوئی ماں دکھا دو
جس کے گود کا بچہ اس کے سامنے دم توڑ دے اور وہ نہ روئے. کوئی بیوی دکھا دو جس کے سامنے اس کے شوہر کو ذبح کر دیا جائے وہ نہ روئے. تم اپنے بچوں پہ رو تو صحیح, ہم زہرا کے بچوں پہ روئے. مسلمانوں اور کتنا رلاؤ گے نبی کی بیٹی کو. میں جب جنت البقیع گیا نا تو قبر کے قریب بھی نہیں جانے دیتے, دور سے جالی لگا رکھی ہے. میں نے دیکھا تو بی بی کی قبر میں چند اینٹیں رکھی ہوئی تھی. میں نے سر اٹھا کے دیکھا, نبی کا سبز گنبد نظر آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ, یہ مسلمانوں کا کیسا انصاف ہے. باپ کا روزہ اتنا علی شان, بیٹی کی قبر کو اجاڑ دیا. کیسا ظلم ہے. جب رسول اللہ کے بعد میری شہزادی روتی تھی تو مسلمان آ کے علی سے کہتے تھے فاطمہ سے کہیے بلند آواز سے نہ روئے, ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے. مولا نے ایک دوری میں بیت الحزن بنایا تھا, سیدہ وہاں جا کے اپنے بابا پہ روتی تھی. تمہارے دل کو سکون نہیں پہنچا. مولا حسن کے جنازے کو تم نے نبی کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا. ایک بہن نے اپنے بھائی کے جنازے میں اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا, تمہیں سکون نہیں ہوا. مسجد نبوی میں 1000 تیر مارے گئے مولا حسن کے جنازے پہ. ارے عباس, مولا عباس بچپنے کا عالم ہے, دوڑتے ہوئے آئے, ایک تلوار اٹھائی. حسین نے کہا عباس ابھی نہ. میں کہوں گا عباس, بھیا حسن کے جنازے پہ تیر لگا. ارے تڑپ گئے. آ کر شام غریبہ میں دیکھو, ایک جنازہ تیروں پہ. ہاں عزیزو, پتا ہے جب میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی نا, مسجد کوفہ سے گھر لایا گیا. مولا نے اپنے بچوں کو بلایا, شہزادی زینب کو بلایا, زینب کا ہاتھ لیا, مولا حسن کے ہاتھ میں رکھا. سیدہ کلثوم کو بلایا, کلثوم کا ہاتھ لیا, مولا حسن کے ہاتھ میں رکھا. ایک کونے پہ بیٹھ کے میرا غازی آنسو بہا رہا تھا. ام البنین نے آ کے کہا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا ماں, بابا نے سب کو آقا حسن کے حوالے کیا, مجھے کسی کا. ام البنین نے آ کے کہا مولا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا. کہا عباس کیا ہو؟ عباس کو بلایا, مولا حسین کو قریب بلایا, حسین کا ہاتھ لیا عباس کے ہاتھ پہ, عباس کا ہاتھ لیا حسین کے ہاتھ پہ. کہا عباس میرے حسین کا خیال. عباس میں نے تجھے کربلا کے لیے مانگا ہے. عباس میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. ہاں عزیزو, ایک قسم عباس کو مولا نے دی, ایک قسم مدینے سے نکلتے وقت عباس کو ام البنین نے دی. جب قافلہ نکلنے لگا نا, کہا عباس میرے ساتھ قبر رسول پر چلو. قبر رسول پر لائی, کہا ایک ہاتھ میرے سر پر رکھ عباس, ایک ہاتھ نبی کی قبر پر رکھ اور قسم کھا عباس جب تک تیرے بازو سلامت ہے زینب کی چادر. عباس. ہاں عزیزو, 2 محرم کو قافلہ آیا نا ہر کا, عباس نے دور سے دیکھا اکبر کا جمال نما چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا. عباس قریب آئے, کہا بیٹا اکبر کیا ہوا میرے لال؟ کہا چچا امو جان یہ لوگ میرے بابا کے خیموں کو ہٹانا چاہتے ہیں. کہا اکبر
ابھی تیرے چچا کے بازو سلامت ہے. اکبر کو پیچھے کیا، کہا کس میں ہمت ہے میرے آقا کے خیموں کو ہٹائے. بتائے عزادارو، حسین عباس کے پاس نہیں آئے، حسین زینب کے خیمے میں گئے. کہا زینب میرا شیر، زینب میرے عباس کو روک لو. کہا بھیا آپ کیوں نہیں روکتے؟ کہا پورے راستے روکتا آیا ہوں اور نہیں روک سکتا. کہا فضہ عباس کو، فضہ نے آواز دی عباس بس کچھ دن رو لو اور کچھ دن، اب اس دن کے لیے سال بھر ترسو گے، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم بھی رہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. فضہ نے آواز دی عباس شہزادی نے بلایا ہے. عباس خیمے میں آئے، گھٹنوں کو ٹیک کر عباس میرا غازی بیٹھ گیا. کہا شہزادی آپ نے بلایا؟ کہا میرے بھیا سنا ہے میرے شیر کو جلال آ گیا. کہا شہزادی یہ میرے آقا کے خیموں کو ہٹانے آئے ہیں. کہا عباس میں کہتی ہوں بھیا اپنی تلوار نیام میں رکھ لو. ایک مرتبہ عباس نے کہا شہزادی اس سے بہتر یہ ہوتا آپ کہتی عباس اپنا سر کاٹ کر میرے خدمہ میں رکھ. کہا بھیا میری بات نہیں مانو گے تو پتا ہے میں کیا کروں گی. کہا شہزادی کیا کیجئے گا؟ کہا میں اپنے سر سے چادر ہٹا دوں گی. ہاں سننا تھا غیرت مند عباس تلوار گھٹنوں سے توڑا، قدموں میں ڈالا. میں کہوں گا عباس زینب نے چادر ہٹنے کی بات کی، تڑپ گئے. ارے شام غریب آ کر دیکھو شبر نیزہ لیے دوڑ رہا ہے. زینب سر پر ہاتھ رکھ کے فرات کو دیکھ کر کہتی تھی عباس حاضی دو، بس میرے کلیجے میں زیادہ طاقت نہیں. حاضی دو بس 2-3 منٹ روتے ہوئے اٹھنا. حاضی دو آگ گزر گیا شام غریبہ، اجڑ گیا تمہارے مولا کا گھر. حاضی دو قافلہ شام میں آ گیا. پتہ ہے کیسا استقبال ہوا؟ کہیں سے پتھر مارے گئے، کہیں سے ریتی پھینکا گیا، کسی کو کچھ نہیں ملا نا. بالا خانوں سے عورتیں گرم گرم پانی لاتی تھی، کبھی زینب کے سر پہ، کبھی سجاد کے سر پہ، کبھی ننھی سکینہ. حاضی دو 18 گھنٹے علی کی بیٹی کو کڑا رکھا گیا. ظالم شطرنج کھیل رہا تھا. حاضیدو ہند کی کنیز یزید کی بیوی، ہند کی کنیز اس کے پاس دوڑتی بھی آئی. کہا ملکہ آج میں نے جیسے قیدی دیکھے ہیں نا ایسے قیدی کبھی نہیں دیکھے. کہا کیا ہوا؟ کہا چاروں طرف شادیانے بج رہے ہیں، چاروں طرف شیشے لگے ہوئے ہیں، ان قیدیوں کی جو بیویاں ہیں ان کے ہاتھ پسے گردہ. ہند نے کہا جا ہاں ذرا ٹھہر کر سن لو، ابھی قیامت ہونے والی ہے مصائب کی. کہا جا ذرا معلوم کر کے آ یہ قیدی کہاں کے رہنے والے ہیں. حاضیدو ہند کی کنیز گئی، معلوم کر کے آئی، آ کر بتایا یہ قیدی مدینے کے رہنے. جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لے. غم حسین کے آنسو اللہ انہی آنکھوں میں دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے. عزیزو کہا مدینے کے رہنے والے ہیں. ہند نے مدینے کا نام سنا نا، دربار میں دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کھڑی ہو گئی. سپاہیوں نے کہا آپ ملکہ ہے تخت پہ بیٹھئے. کہا مدینے کے قیدی کھڑے رہے میں تخت پہ بیٹھ جاؤں. ایک مرتبہ ہند شہزادی زینب کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی. پتہ ہے شہزادی نے ہاتھ پسے گردن بنے تھے نا،
चेहरा बालों से ढक रखा था। एक मर्तबा हिंद ने कहा, ए बीबी आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ ठहर ठहर कर सुन लो, थोड़ा हौसला ले लो। कहा आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहा हम लोग मदीने के रहने वाले हैं। कहा ये बताइए बीबी मदीने में आप किस मोहल्ले में रहती हैं? कहा तूने मोहल्ला बनी हाशिम का नाम सुना है ना, हम उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। हिंद ने बनी हाशिम का नाम सुना ना। एक मर्तबा कहा आप बनी हाशिम मोहल्ले में रहती? कहा तो आप मेरे मौला हुसैन को जानती हो? शहजादी ने कहा ये बताओ तू हुसैन को कैसे जानती है? कहा ये बाद में बताऊंगी, आप पहले बताइए आप मेरे मौला को जानती है? कहा हाँ मैं जानती हूँ। कहा बीबी जब आप मौला हुसैन को जानती है तो आप मेरी शहजादी हुसैन की बहन अली की बेटी ज़ैनब कुबरा। एक मर्तबा शहजादी ने कहा ये बता तू ज़ैनब को कैसे जानती है? कहा जब मैं छोटी थी ना, मैंने बचपने में 3 सालों तक शहजादी से कुरान पढ़ा है। कहा अपनी शहजादी को देखेगी पहचान लेगी? कहा पहचान लूंगी। कहा देख मेरे हाथ तो फंसे गर्दन बंधे, तू अपने हाथों से मेरे बालों को हटा। अब जब बालों को हटाया ज़ैनब के चेहरे को देखा। कहा हिंद पहचान मैं ही तेरी शहजादी। बस और 2 मिनट अदादारो। कहा पहचान ले मैं ही तेरी शहजादी हूँ। हिंद ने कहा नहीं मैं नहीं मान सकती कि आप ही मेरी शहजादी है। कहा क्यों नहीं मान सकती? कहा इसलिए मेरी शहजादी का एक भाई है जिसका नाम अब्बास है। अब्बास के रहते हुए मेरी शहजादी। ज़ैनब ने कहा जरा उन कटे सरों को देख। अरे एक सर मेरे भैया अब्बास, मेरे भैया के बाजू काट दिए गए। बस और 1 मिनट अदादारो, और 1 मिनट। मुझे मालूम है मैं ज्यादा देर पढ़ूंगा मर जाओगे। और 1 मिनट। एक मर्तबा हिंद ने कहा नहीं मैं अब भी नहीं मान सकती, अली की बेटी के साथ ऐसा सुलूक नहीं हो सकता। कहा मैं क्या सबूत पेश करूं? शहजादी ने कहा मैं क्या सबूत पेश करूं? तू मान जाए कि मैं ही ज़ैनब हूं। कहा एक सबूत है। कहा कैसा सबूत? कहा जब मैं बचपन में अपनी शहजादी से कुरान पढ़ती थी ना, और कुरान पढ़ने के बाद जब मेरी शहजादी खड़ी होती थी कुरान हवा पे खड़ा हो जाता था। मेरी शहजादी का तबाह। शहजादी ने कहा जा रहल पर कुरान ला। रहल पर कुरान ले आया गया, पैरों की हथकड़ियां खोली गई। जैसे ही मेरी शहजादी दरबार यजीद में खड़ी हुई, अरे कुरान हवा के दोष में ज़ैनब का तवाफ इतने तमाचे मारे। हाय मेरी शहजादी, हाय मेरा मौला। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस स्पेशल ट्रांसमिशन के ज़रिए खदीजा टीवी और आज़ादारी लाइव नौगावा सादात के इस चैनल पर आपका इस्तकबाल करता है। हम इस वक्त इस ऐसे मुकाम पर मौजूद हैं कि जहाँ से अगर हम अपने लफ्ज़ों को इकट्ठा करें तो शायद हमारे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। इल्म अदब की एक ऐसी ज़मीन जिसे नौगावा सादात कहते हैं, यकीनन एक ऐसे आलिम दीन की क़ब्र मुतहर पे हम खड़े हुए हैं जिनका तज़किरा अगर किया जाए, वो सरज़मीन से पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की तरवीज पूरी दुनिया में की, और इस मोहब्बत के पैगाम को, इस हुर्रियत के पैगाम को पूरी दुनिया में नशर किया है। बहुत सारे जो मरजा इकराम हैं उनके साथ इराक़, ईरान और मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़े हौज़ों में आपने तालीम हासिल की और वहीं पर मुदर्रिस भी रहे। हम उनके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीक़े से इस सरज़मीन के एक ऐसे रोशन चिराग ने पूरी दुनिया को एक ऐसी रोशनी दी जिससे आज भी ताबानी जो है पूरी दुनिया तक पहुँच रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद मोअज़्ज़ज़ आबदी साहब,
اور ان سے تاثرات لیتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے. بہت استقبال ہے. مختصراً یہ بتائیے کہ ہمارے آغا کے بارے میں آیت اللہ یہاں پہ جو موجود ہیں انہوں نے کس طریقے سے آگے اپنی تعلیمات کو بڑھایا اور پوری دنیا تک اس پیغام کو کیسے پہنچایا؟ دیکھیے آغا آیت اللہ سید سبط نبی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ نے عراق سے واپسی پہ آنے کے بعد اس جہالت کے اندھیروں میں یہ چراغ باب العلم اور انٹیل کالج کے طور پر روشن کیا، اور یہاں پر جو دینی اور دنیاوی خدمت دونوں طرح سے آپ نے سماجی خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں کی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر علامہ اقبال کے مشورے پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایز اے ڈین کی حیثیت سے آپ کا اپائنٹمنٹ ڈین فیکلٹی آف تھیالوجی کی حیثیت سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کیا گیا، جہاں پر آپ نے باقاعدہ طور پہ دینی اور اسلامی خدمت کو انجام دیا. جی. اور یہ جامع باب العلم آپ ہی کا قائم کردہ ہے، آپ اسی کے بانی ہیں. اس کے بعد میں آپ کے فرزند جناب سید شفیع الحسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ جو برابر میں آپ کا بھی مزار مقدس ہے، انہوں نے ایز اے سرپرست اور ایز اے محتمم اعلیٰ ایز اے پرنسپل اس کی خدمت انجام دی، اور وہ جامع یعنی امام جمعہ والجماعت بھی رہے اور اس مدرسے کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالا. ان کے انتقال کے بعد آپ کے فرزند جناب مولانا سید مسرور صاحب اس جامع کے محتمم اعلیٰ اور پرنسپل کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور یہ امام جمعہ والجماعت بھی. بہت شکریہ. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آیت اللہ سید سبط نبی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ تابسرہ، یقیناً ایک ایسی سرزمین جسے نوگاواں سادات کہتے ہیں. یہ میرا بھی شرف ہوا کہ میں پہلی بار یہاں پہ اس دیار میں حاضر ہوا. امید کرتے ہیں ناظرین اس پروگرام کے ذریعے آپ روشن علم کو اور اس پورے علم کی ترویج کو پوری دنیا تک آپ بھی پہنچائیں گے، اور آپ اس پروگرام کے ذریعے ہم سے جڑے رہیے. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.